اس کے بعد پھر ایک یہ سانحہ ہوا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو مطالبات تھے کہ مکملی طور پہ وہاں پہ پورے نہیں ہوئے تھے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو قوم کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہے، یہ بات ہر انسان کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر یہ شیعہ سنی جھگڑا ہوتا تو محلوں میں لڑائیاں پڑ گئی ہوتی، گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی ہوتی، ہر شہر میں لڑائی پڑ گئی ہوتی۔ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ کچھ کتوں کو ہندوستان نے اور کچھ کتوں کو جہاد افغانستان اور کشمیر کے نام پر پاکستان میں پالا گیا ہے، اور وہ پلے کتے جب ادھر سے فارغ ہو کے ادھر آتے ہیں تو اپنے اسلحے کی یہاں پر نمائش کرتے ہیں۔ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں، ہم کربلا کے فرزند ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی دور میں بھی خدا مالک ہے زندگی کا، اور ہماری زندگیوں کا اختیار حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اختیار میں ہے، اور ہم بغیر کسی خوف اور خطرے کے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ان کو لگام دے دی گئی ہوتی، اور اگر جب ہم نے پچھلا دھرنا دیا تھا تو اس میں ہمارا مطالبہ صحیح طور پہ مان لیا گیا ہوتا، اسی وقت ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ آپ جمہوریت بچائے، ہمیں جمہوریت پسند ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں فوج آ گئی تو سسٹم ناکام ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے ایسا سسٹم جو پاکستان کی عوام کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ کا سسٹم کسی کی جان سے مہنگا نہیں ہے، ایک شخص کی جان سارے سسٹم سے زیادہ قیمتی ہے۔ فوج کو بلایا جائے، کیونکہ ہمیں فوج کے علاوہ کسی پر بھروسہ، کسی پر اعتماد نہیں ہے۔ ان سیاسی نظاموں سے ساری قوم واقف ہے، پورا پاکستان واقف ہے، پوری دنیا واقف ہے۔ ہمیں کسی نظام کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کے اندر ہم ایسی واضح پالیسی کا اعلان کریں گے کہ ان حکمرانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں حکومت صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ امن و امان میں جس طرح یہ بری طرح ناکام ہوئے، اور ایک قوم کو 20 سال سے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی، ہم شکر گزار ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ دیر آیت درست آیت، چلے دیر سے صحیح لیکن انہیں یاد آ گیا اور انہیں آج خود نوٹس لیا ہے۔ اب کل سے وہاں سپریم کورٹ میں بھی بات سامنے آئے گی، لیکن ہم اپنے علماء کی ہدایت کے مطابق ان مقامات پر اس وقت تک شیعہ قوم کا ایک ایک بچہ موجود رہے گا جب تک ہمارے آخری فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ ہم کسی زبانی دعوے پر، کسی زبانی وعدے پر، کسی تحریری وعدے پر کسی پر متفق نہیں ہے۔ ہم اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں آخری وقت تک ان دھرنوں میں موجود ہے، اور پورے پاکستان میں شریف اور مظلوم قوم۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ کوئی بولنے والا بولتے ہوئے شرماتا ہے کہ جناب یہ تو شیعوں کا معاملہ ہے۔ کئی آپ ٹیلی ویژن چینل کھول کے دیکھیں، انہیں ہزارہ کا ایک لفظ مل گیا، ہزارہ ہزارہ ہزارہ۔ ہزارہ نہیں، شیعہ شیعہ شیعہ۔ ہم ہزارہ کے لیے نہیں آئے، ہم شیعہ کے لیے آئے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ ایک مہذب ترین قوم کے ساتھ 20 سال سے پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کون ہے جو اس پر بولے گا؟ کون ہے جو ہمارے حق میں آواز اٹھائے گا؟ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اس معاملے کے اندر کچھ بزدل ہو گئے، کچھ خوفزدہ ہو گئے۔ اب اس شیعہ قوم نے از خود نوٹس لیا ہے۔ ہم شہادت سے نہیں گھبراتے، ہم سڑکوں پہ ہیں، آؤ ہمیں مارو، آؤ ہمیں قتل کرو، ہم گھبرانے والے نہیں۔ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، زندگی اور موت کا وارث محمد اور آل محمد کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ فوری طور پر وہ خفیہ معاہدے ختم کیے جائیں جو ان جنگلیوں سے تم نے کیے ہوئے، اور